الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت 41-42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سوچو کہ اس وقت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اور پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ سورہ نساء کی یہ آیت نہایت اہم اور لرزہ دینے والی آیت ہے، جس میں قیامت کے دن کا ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو انسان کے دل میں خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا کر دیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور اس آیت کی عظمت اور تاثیر کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث 505 سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں سے قرآن سننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت 41 پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی تر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اور کتنا بھاری دن ہوگا وہ کہ جب اتنی بڑی گواہی کے لیے مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ قیامت کے دن انہیں اپنی امت کے سامنے گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دل پر یہ بات بہت بھاری گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میری امت میں سے جو لوگ گناہگار ہیں ان کے خلاف یا ان کے برے اعمال پر گواہی دینا کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اپنی امت کے انجام کی فکر تھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال اور اس دن کی سختی کے تصور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دینا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، ایک بہت بڑی اور وزنی گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سن کر اس ذمہ داری کی گواہی کو محسوس کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اور ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، وہ امت کا نبی ہوگا۔ وہ گواہی دے گا اے اللہ میں نے تیرا پیغام اور تیرا احکام امت تک پہنچا دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تیرا احکام سنا اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا اور کچھ انکار کرے، تو اس امت کے نافرمان صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ یہ نافرمان لوگ اللہ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے اور اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر اسے مشکوک کر دیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ آپ ان انبیاءوں کی شہادت کی تصدیق کریں گے اور اس وقت بھی وہ نافرمان لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کیسے انبیاء کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تو منزل اللہ وحی کے ذریعے سارے انبیاءوں کی تصدیق کرتا رہا ہوں، پھر آج کیسے تصدیق نہ کروں گا؟ قرآن نازل ہوتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ بقرہ کی آیت 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور
وہی کی وجہ سے آپ کو تمام انبیاءوں کی خبریں تھی، لہٰذا آپ گواہی دیں گے اور آپ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اتنی بڑی عدالت میں پوری انسانیت کا شاہدان اعظم بننا ایک بہت بڑا مقام تھا اور ایک انتہائی نازک ذمہ داری کا احساس تھا۔ اس ذمہ داری کے احساس کی بنا پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا وہ بہت عظیم خطبہ کہلاتا ہے۔ جب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا بلا، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ ذمہ داری کا احساس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ان کے رحمت للعالمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ ایک مومن اگر یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعمال کے گواہ بنیں گے تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا کہ میں اللہ کی عدالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اپنے اعمال کو ایسے بنائیں جیسے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ وہ ہمارے حق میں خوشی خوشی سے شفاعت عطا فرمائے۔ یہ آیت ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی دعوت دیتی ہے۔ ہم کو امت الوسط بنایا گیا ہے، خیر الامت کہا گیا ہے۔ عدل و انصاف کے گواہ بنو۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کیسے نبھائی اپنی ذمہ داری اور کیسے ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہم نے کچھ اپنا حصہ ڈالا؟ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، اگر ڈالا ہے تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ڈالا تو الرٹ ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ انبیاءوں نے درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، ہمیں اس وراثت کو آگے بڑھانا ہے، دنیا کے ڈر سے یا لالچ میں آ کر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آیت 42، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کفار اور نافرمان لوگ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے اور اوپر سے زمین برابر کر دی جائے تاکہ ان کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہے، تاکہ وہ حساب کتاب سے بھی بچ جائے۔ سورہ نبا آیت 40 میں بھی بالکل وہی بات فرمائی گئی ہے۔ اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، لیکن یہ تمنا وہاں پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے اس وقت یہی آرزو کریں گے، رسول کی نافرمانی ان کو جہنم تک لے جائے گی۔ رسولوں کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ فرما برداری اس وقت ضروری ہے جب ایمان لایا جائے۔ جب ایمان لاتے ہیں تو اتباع بھی کرنا ضروری ہے اور اطاعت بھی۔ کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم اے محمد یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے معاملات میں فیصلہ کرنے والا تمہیں نہ مان لے، اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اسے دل سے نہ مان لے تو تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کے لیے صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اصل میں امتحان تب ہوتا ہے جب دنیاوی فیصلے بھی اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کریں۔ پھر فرمایا گیا ظاہری طور پہ مان لینا کافی نہیں، دل میں کوئی معمولی سی شکایت یا ناگواری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فیصلہ ماننے والا بنائے اور نبی کی اطاعت کرنے والا بنائے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے 2969، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نافرمان بندے اپنے گناہوں کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارا حساب لینے کے لیے تمہارا اپنا نفس اور گواہی دینے کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں. پھر اس کے لیے تمہارا اپنا نفس پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور چمڑی سے کہا جائے گا کہ اب بولو. چنانچہ وہ اس کے اعمال بیاں کریں گے اور اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے. اس وقت بندہ اپنے اعضاء سے ہی کہے گا دوری ہو تمہارے سے، میں تو تمہارے ہی لیے بچاؤ کے لیے لڑتا تھا. یہی وقت ہوگا جب انسان کو یقین ہو جائے گا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اب وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. اس آیت کا اصل مقصد انسان کو وقت رہتے بیدار کرنا ہے. یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آج ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں مٹی بن جانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی. انسان نہ مٹی بن سکیں گے وہاں، نہ کہیں بھاگ سکیں گے، نہ ہی کچھ چھپا سکیں گے. تو وقت رہتے انسان کو اپنے رب کی طرف آ جانا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر.